دیکھیے یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ آج تک ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ اس طرح کے مسائل ممبر و محراب سے بیان نہ کیے جائیں، کیونکہ خواتین رہتی ہیں، بچے رہتے ہیں، فلاں رہتے ہیں، فلاں رہتے ہیں۔ اگر یہ مسائل اگر بیان نہیں کیے جائیں گے تو آج امت کے اندر جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں ان فتنوں کی روک تھام کیسے ممکن ہوگی؟ کئی لوگ ہیں دین کا نام دے کر حلالہ کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، جب ان کے گھر کی بات آتی ہے تو پھر وہ اہل حدیث علماء کے فتاوی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کی عزت کو بچانے کی خاطر، اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کو بچانے کی خاطر پھر جب کہاں رجوع کرتے ہیں؟ اہل حدیث کی طرف، کیونکہ انہیں معلوم ہے اہل حدیث ہی ایک ایسی جماعت ہے جو صرف اور صرف قرآن اور حدیث پر چلنے والی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو کرائے کا سانڈ کہا ہے۔ کیا کہا؟ کرائے کا سانڈ کہا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں الا اخبرکم بتیس المستعار، اے میرے صحابہ میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور ہمیں اس بات کا علم دیں، اس بات کی اطلاع دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو المحلل، کرائے کا سانڈ کون ہوتا ہے؟ جو حلالہ کرنے والا ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ لعنت فرمائی، اللہ حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر لعنت کرے۔ کتنا سخت جملہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره،
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، پاکی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج مختصر وقت میں جس عنوان کو لے کر میں آپ کے روبرو کھڑا ہوں، اس کا تعلق گزرے ہوئے جمعہ سے ہے۔ پیوستہ جمعہ ہم نے طلاق کے سلسلے میں گفتگو فرمائی تھی اور طلاق کی بس بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی، جبکہ طلاق کا موضوع بہت ہی وسیع موضوع ہے، بڑا موضوع ہے، جو خطبہ جمعہ کا مختصر وقت اس کے لیے بہت ہی مختصر ہوتا ہے، اور اسی سے جڑی ہوئی ایک کڑی آج آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 230 کی تلاوت فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک شرعی اصول بیان کر رہا ہے مطلقہ عورت کے لیے، یعنی ایسی عورت جس کو مکمل طریقے سے طلاق دے دی گئی ہے، تو اس سے متعلق ایک اصول بیان کر رہا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ شوہر اپنی بیوی کو مکمل یعنی تیسری طلاق دے دے تو پھر اس کے لیے اس وقت تک وہ حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور وہ عورت جب دوسری شادی کرتی ہے تو دوسرا شوہر اسے اپنی مرضی سے طلاق دے دے تو پھر یہ عورت پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، تب تک اس کے لیے یعنی پہلے شوہر کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہے۔ اور یہاں ایک شرط یہ لگائی گئی ہے کہ دونوں اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے کا ڈر ان کے اندر نہ ہو، تو تب یہ معاملے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کی جو حدیں ہیں، ان حدوں سے آگے بڑھنے کی ان کے اندر اگر جسارت ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں اب یہ دونوں اللہ کی حدوں کو چھوڑ دیں گے، پامال کر دیں گے، تو ایسے وقت میں دونوں کا الگ ہونا جائز ہے۔ اگر دونوں اللہ کی حدوں کے درمیان رہ کر زندگی گزار سکتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے لیے طلاق جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس آیت کریمہ کا جو ابتدائی حصہ ہے، اس حصے پر آج ہم لوگ کشائی کریں گے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ شوہر عورت کو مکمل طلاق دے دے تو پھر وہ اس سے رجوع کرنا چاہے تو اب رجوع کا کوئی آپشن نہیں ہے، سوائے یہ کہ وہ عورت دوسرے مرد سے شادی کرے گی اور دوسرا مرد اپنی مرضی سے جب اسے طلاق دے گا تو پھر وہ عدت پوری کرنے کے بعد یہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ ایک آیت کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس حصے کو لے کر امت مسلمہ میں ایک طبقہ ایک ایسا مفہوم بیان کیا، ایسا مفہوم نکالا جس کی وجہ سے ساری امت مسلمہ شرمسار ہے، ساری امت مسلمہ شرمندہ ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے جو اصول اس آیت کریمہ میں بیان کیا ہے
وہ اصول مرضی کے مطابق ہے، یہاں پر کسی کی کوئی شرط نہیں چلے گی، کوئی کنڈیشن نہیں چلے گی، لیکن لوگوں نے اس آیت کا مفہوم یہ نکالا کہ خاوند بیوی کو طلاق دے دے، مکمل طلاق ہو گئی، اب افسوس ہو رہا ہے کہ میں طلاق نہیں دینا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اس افسوس پر وہ خاوند اپنی بیوی کو پھر سے اپنی نکاح میں لینا چاہتا ہے، تو پھر امت مسلمہ کا ایک طبقہ جو اپنے آپ کو علمی طبقہ کہتا ہے، انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اس عورت کو مختصر وقت کے لیے یا مختصر دنوں کے لیے، چند دنوں کے لیے دوسرے مرد کے نکاح میں دے دیا جائے، پھر اس کے بعد زبردستی اس سے طلاق دلوائی جاتی ہے، پھر پہلا شوہر اس سے نکاح کر لیتا ہے، اور اس کا نام شریعت میں رکھا گیا حلالہ۔ حلالہ یہ لفظ ایسا لفظ ہے کہ اللہ رب العالمین کی حدود کی دھجیاں اڑانے والا لفظ، امت مسلمہ کو شرمندہ کرنے والا لفظ، یعنی ایک عورت کو اپنے پہلے والے شوہر کے لیے حلال کرنے کے لیے ایک نکاح حلالہ کے نام سے ایک نکاح رائج کیا گیا، اور وہ چند گھنٹوں کے لیے بھی ہوتا ہے، ایک رات کے لیے بھی ہوتا ہے، اور ایک دن کے لیے ہوتا ہے، یا چند ایام کے لیے ہی صحیح۔ دیکھیے یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ آج تک ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ اس طرح کے مسائل ممبر و محراب سے بیان نہ کیے جائیں، کیونکہ خواتین رہتی ہیں، بچے رہتے ہیں، فلاں رہتے ہیں، فلاں رہتے ہیں۔ اگر یہ مسائل اگر بیان نہیں کیے جائیں گے تو آج امت کے اندر جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں، ان فتنوں کی روک تھام کیسے ممکن ہوگی؟ جب تک آپ ان مسئلوں کو نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ مسئلہ آپ حل کیسے کر سکتے ہیں؟ اب لوگ تو آپ کو کہیں گے کہ حلالہ کروائیں، حلالہ کروانے سے آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال ہو جائے گی، تو آپ جو ہیں شریعت سے دور رہتے ہیں۔ آپ مارکیٹ میں، بازار میں سبزی بھی خریدیں تو کئی تفتیش کے بعد سبزی خریدتے ہیں، لیکن ہمارے پاس دین جو ہے سبزی سے بھی گیا گزرا ہے، ہم دین کے معاملے میں کوئی تحقیق نہیں کرتے، جیسا جو کچھ بتا رہا ہے ویسے ہم آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں، ویسے ہی ان کے پیچھے اندھا دھند چلنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی اندھی تقلید کر لیتے ہیں۔ تو پھر یہ حلالہ جو ہے، یہ نکاح حلالہ، یہ نام نکاح کا دیا گیا ہے، ورنہ یہ اصلی طور پر زنا ہے، شریعت میں زنا ہے، چاہے وہ ایک رات کے لیے ہو، ایک گھنٹے کے لیے ہو، چند دنوں کے لیے ہو۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ایسے رشتے کی بنیاد پر اگر شوہر بیوی 20 سال بھی زندگی گزار نہ دیں، وہ 20 سال زنا کرتے رہیں گے، ان کا کوئی حلال طریقے سے نکاح نہیں ہوا، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ کون سا نکاح؟ جس میں باقاعدہ یہ اگریمنٹ ہوتا ہے، پری پلاننگ ہوتی ہے کہ ایک گھنٹے کے لیے، ایک دن کے لیے، ایک رات کے لیے اس خاتون سے نکاح کیا جائے، پھر صبح ہوتے ہی اس کو طلاق دے دی جائے، پھر پہلا شوہر اس سے نکاح کرے گا۔ یہ قرآن مجید کا مذاق ہے، احادیث صحیحہ کا مذاق ہے، اور آج اسی مسئلے کو لے کر ساری دنیا میں مسلمان بدنام ہے، صرف غلط مفہوم، غلط بیانی کی وجہ سے۔ اور آج ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مردوں سے زیادہ خواتین کو ضرورت ہے۔ خواتین اس مسئلے کو سمجھیں کہ کیا آج ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا وہ شرعی حدود کے دائرے میں ہو رہا ہے یا ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت کریمہ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نکاح بیان کیا وہ شرعی نکاح ہے، وہ حلال نکاح ہے، یعنی ایک مرد اس کو چھوڑ دے، مکمل طلاق دے دے، تو پھر وہ دوسرے مرد سے شادی کرے گی اور وہ اپنی زندگی گزارتے رہے گی، چاہے وہ کتنے دنوں کے لیے کیوں نہ ہو، زندگی بھر اس مرد کے ساتھ، یعنی دوسرے مرد کے ساتھ رہنا پڑے تو اس کو رہنا ہے۔ اور جب دوسرا مرد اپنی مرضی سے، یعنی یہ پسند نہیں آئی یا پھر ان کے درمیان کچھ اختلاف ہوئے، کچھ انتشارات کا پھر یہ شکار ہو گئے، پھر ان کے درمیان کچھ انبن ہو رہی ہے، جم نہیں رہی ہے، تو معمول پہلا مرد جس وجہ سے یا جن باتوں پر طلاق دیتا ہے، ایسے ہی دوسرا مرد بھی اگر طلاق دے دے تو پھر وہ عورت عدت پوری کرنے کے بعد پہلے خاوند سے یا دوسرے تیسرے کسی اور مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ اصولی بات ہے۔
اگر ایسا نہیں ہے تو ایک اور آپشن ہے. وہ آپشن کیا ہے؟ کہ دوسرا شوہر وفات پا جائے. دوسرا شوہر اگر انتقال ہو جاتا ہے تو پھر یہ بیوہ ہوگی, اور بیوہ کی جو عدت ہے 4 مہینے 10 دن کی, وہ عدت پوری کرے گی. پھر اس کے بعد چاہے تو وہ اپنے پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے, چاہے تو کسی اور آدمی سے وہ نکاح کر سکتی ہے. یہ شریعت کا بالکل صاف و شفاف آئینہ ہے. اب اس کو لے کر لوگ حلالہ کا نام دے کر آج جو کچھ امت مسلمہ میں کر رہے ہیں, یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے. یقین مانیے جو لوگ حلالہ کو حلال کہتے ہیں وہ حلالہ کو اپنی بیوی اپنی بیٹیوں کے لیے جائز نہیں سمجھتے, تو امت کی بیٹیوں کے لیے کیوں کر وہ جائز ہو سکتا ہے. کئی لوگ ہیں جو حلالہ کے نام پر آج دین کا نام دے کر حلالہ کرتے ہیں اور کرواتے ہیں. جب ان کے گھر کی بات آتی ہے تو پھر وہ اہل حدیث علماء کے فتاوے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ اپنی بیٹیوں کی عزت کو بچانے کی خاطر, اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کو بچانے کی خاطر پھر جب کہاں رجوع کرتے ہیں؟ اہل حدیث کی طرف. کیونکہ انہیں معلوم ہے اہل حدیث ہی ایک ایسی جماعت ہے جو صرف اور صرف قرآن اور حدیث پر چلنے والی ہے. اس جماعت کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی ایسی جماعت ہے ہی نہیں جو مکمل طریقے سے قرآن اور حدیث پر عمل کرے. بہت ساری جماعتیں ہیں, سب کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پر ہی عمل کرتے ہیں, لیکن ان کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو احادیث صحیحہ سے ہٹی ہوئی ہیں. بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو قرآن کے اصول و ضوابط سے ہٹ کر ہوتی ہیں, اور بہت ساری ایسی بدعات ہوتی ہیں جن بدعات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوک الفاظ میں کہا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو لیکن جو خالص جماعت ہے وہ جماعت اہل حدیث ہے. اور جب اپنے گھر کے اوپر اس طرح کی آنچ آتی ہے, اس طرح کی آگ اٹھتی ہے, تو یہی لوگ جو کل تک اہل حدیث کو گالیاں دے رہے تھے اب اپنی بہن بیٹی کی عزت بچانے کے لیے ان کی کتابوں کی طرف, ان کی فتووں کی طرف, ان کے مسلک کی طرف رجوع کرتے ہیں. کیونکہ اس مسلک میں عورتوں کے ساتھ انصافانہ سلوک کیا گیا ہے. عورتوں کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی ظالمانہ سلوک اس مسلک میں نہیں کیا جاتا. یہ بالکل خالص کتاب و سنت پر چلنے والوں کا مسلک ہے. لہذا حلالے کے نام سے آج جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زنا کہا ہے, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو زنا کہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے خادم ہیں, نافع تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کی تھی. ایک شخص سے متعلق سوال کیا گیا کہ ایسا شخص ہے جس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور اس سے میں نکاح کر رہا ہوں. یعنی ایک سوال کرنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ طلاق شدہ مطلقہ عورت سے میں نے نکاح کیا اور میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلال کروں, جبکہ اس کا علم اس کے پہلے شوہر کو بھی نہیں ہے اور پہلا شوہر اس بات کا مجھے حکم بھی نہیں دیا ہے اور اس عورت کو بھی اس کا علم نہیں ہے, لیکن صرف یہ بات میرے دل میں ہے. میں یہ سوچ کر اس سے نکاح کر رہا ہوں کہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے میرے چھوڑنے کے بعد. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا, کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا یہ حلال طریقہ ہے؟ یہ نکاح ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہنے لگے ایسا کرنا حلال نہیں ہے, یہ نکاح نہیں ہے, یہ باطل طریقہ ہے, یہ حرام طریقہ ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم صحابہ یعنی ہم اس کو زنا قرار دیتے تھے. تو لہذا آج حلالے کے نام سے جتنے رشتے قائم ہو رہے ہیں یہ زنا پر ہیں. توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا جو شرعی معاملہ ہے وہ معاملے کو آسانی کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو حلال طریقے سے اپنانے کی ضرورت ہے. آج دیکھیے امت مسلمہ میں طلاق دینے کا طریقہ لوگوں نے بدل دیا, اور جب طلاق کا طریقہ بدل دیں گے تو اس طرح حلالہ کے نام کے بہت سارے رسم و رواج ہمارے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں. شریعت میں طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ پہلی طہر میں, پہلی پاکی میں عورت کو 1 مرتبہ طلاق دیں گے, پھر اس کے بعد 1 مہینہ انتظار کریں گے, اور اس 1 مہینے کی مدت میں
اگر آپ کی بیوی کی محبت جاگ اٹھے، آپ دونوں پھر سے ملاقات کر لیے اور وہ جسمانی ملاقات ہو، تو پھر یہ طلاق نہیں رہے گی، آپ کا رشتہ قائم رہے گا۔ پھر آپ نے محبت آپ کے درمیان جاگی نہیں، آپ ایسے ہی نفرتوں کے شکار ہی تھے، پھر دوسرا حیض عورت کو آیا، دوسری پاکی ہوئی، تو دوسری پاکی میں دوسری مرتبہ طلاق دینا ہے، تو یہ دوسرا مہینہ چل رہا ہے، دوسرے مہینے میں طلاق دینا ہے۔ دوسرے مہینے میں طلاق دینے کے بعد بھی آپ کے پاس یہ اختیار ہے، یہ آپشن ہے، چاہے تو آپ رجوع کر سکتے ہیں، چاہے تو آپ ملاقات کر سکتے ہیں۔ اگر تب بھی آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، تب بھی آپ کا رجوع نہیں ہوا، آپ کی بیوی سے نہیں ملے، 2 طلاقیں مکمل ہو گئیں، تو پھر تیسرا جب حیض آئے گا، تیسری پاکی آئے گی، تو تیسری پاکی میں جب آپ طلاق دیں گے تو پھر یہ آپشن آپ کا ختم ہو جائے گا، رجوع کا آپشن ختم ہو جائے گا، اور وہ 3 مہینے مکمل ہونے کے بعد پھر اس کو کیا ہے، مکمل طلاق دے دی جائے گی۔ یہ شرعی طلاق ہے اور یہ صحیح طلاق ہے۔ آج بھی آپ یقین مانیے، جو نکاح ہوتا ہے، دفتر نامہ جو ہوتا ہے، قاضی کی جانب سے جو دفتر لا کر لکھا جاتا ہے، اس دفتر میں جو شرائط، جو کنڈیشنز ہوتے ہیں، ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جذباتی ہو کر ایک ہی مجلس میں 3 طلاق نہ دیں۔ کس میں ہے یہ بات؟ باقاعدہ دفتر نامہ میں ہے۔ اب یہاں دستخط کرنے والے دولہے کو بھی یہ بات معلوم نہیں، شادی کروانے والے بڑے لوگوں کو بھی یہ بات معلوم نہیں، اور جماعت کے جو اہم لوگ ہیں ان کو بھی یہ بات معلوم نہیں، تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق طلاق طلاق، باہر سے آ رہا ہے طلاق 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 کا ارادہ لے کر ہی آ رہا ہے، اور بیٹھے بیٹھے ایک ہی مجلس میں 3 طلاق جب آدمی کہہ دیتا ہے تو پھر وہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کئی مسائل ایسے آئے ہیں، ہمارے ذمہ دار گواہ ہیں، کچھ مسائل ایسے آئے ہیں جذباتیت میں آدمی نے بیوی کو طلاق 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 کہہ دیا، اور اس کا تعلق تبلیغی مکتب فکر سے، لیکن وہاں جانے کے بعد مفتی صاحب سے مسئلہ دریافت کیا گیا، مسئلہ یہاں تک پہنچا کہ مفتی صاحب 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیے کہ اب حلالہ کروانا ہے، اب حلالہ کروانا ہے۔ آپ کی بیوی کو ایک رات کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے دوسرے مرد سے نکاح کروایا جائے گا، پھر جب وہ نکاح یعنی وہ طلاق دے گا تو وہ بیوی آپ سے نکاح کرے گی۔ اس طرح کا فتویٰ جب انہوں نے دیا تو اس نادان اور کم علم آدمی کے اندر غیرت نام کی چیز جاگ اٹھی۔ پھر وہ کہاں آیا؟ یہی اہل حدیث مکتب فکر کے پاس آیا۔ پھر اس کے بعد کئی لوگوں کو جب یہ مسئلہ معلوم ہوا تو بعض لوگوں نے تو توبہ کر کے اہل حدیث کو اختیار کر لیا، کیونکہ یہ عین قرآن اور حدیث کے مطابق یہاں مسائل ہوتے ہیں۔ تو بہرکیف کہنے کا مقصد مطلب یہ ہے کہ حلالہ اسی وقت پیش آتا ہے جب اس طرح کے جذباتیت میں کوئی کام قرآن اور حدیث سے ہٹ کر لوگ کرتے ہیں۔ ایک مجلس میں 3 طلاق جب کہہ دیے تو اب آپشن ہی نہیں ہے۔ اب شریعت میں 1 مہینے کے بعد دوسرا مہینہ، دوسرا مہینے کے بعد تیسرا مہینہ، جو یہ اختیار آپشن رکھا گیا ہے، اس کی حکمت، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی ناحیے سے یہ شوہر بیوی اتنی مدت میں ایک دوسرے کو دیکھیں اور ان کے دیکھنے میں محبت پیدا ہو، اور اس محبت کے ذریعے وہ اپنا جسمانی تعلق قائم کر کے پھر سے اپنے رشتے کو قائم رکھ لیں۔ اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے، اسی لیے اتنا لمبا پروسیس رکھا گیا ہے۔ اب ہم لوگ اس کو ہٹا کر ایک ہی مجلس میں طلاق 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 کہہ رہے ہیں تو ہمارے پاس آپشن ہی نہیں رہتا ہے۔ اللہ نے جو اختیارات دیا ہے ان اختیارات کو ہم اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھتے ہیں، تب جا کر حلالے کی نوبت آتی ہے۔ اور حلالے کے سلسلے میں یہ صرف ہماری بات نہیں ہے، وقت کے اماموں نے اس کو حرام کہا ہے، اور وقت کے محدثوں نے اس کو حرام کہا ہے، فقہاء نے اس کو حرام کہا ہے۔ بعض چند لوگ جو اپنی دکان چمکانے کے لیے، اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے اور اپنی باقاعدہ جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کاروبار کو جاری رکھا، اور ظلم تو یہ، ستم تو یہ، جس طرح دعویٰ سینٹرز ہوتے ہیں اسی طرح حلالہ سینٹرز قائم کیے گئے، اور ایسے سینٹر جہاں پر باپ اپنی بیٹی کو لے کر جاتا ہے جس کو مکمل طلاق ہو چکی ہے، اور باپ وہاں جا کر بیٹی کا حلالہ کروا کر لاتا ہے، اور باقاعدہ وہاں مفتیان بیٹھے رہتے ہیں حلالہ کرنے کے لیے، اور حلالہ کے لیے جو شرطیں لگائی جاتی ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کا ولی ہونا چاہیے،
اس کا وقت 40 دن کے لیے لگا ہوا ہو، اس کا وقت 4 مہینے کے لیے لگا ہوا ہو، ایسا آدمی جو صوفی طبیعت رکھنے والا ہو، ایسا آدمی جس نے نماز نہ چھوڑی ہو، ایسے ایسے اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈ کر حلالہ کرتے ہیں. یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو کرائے کا سانڈ کہا ہے. کیا کہا؟ کرائے کا سانڈ کہا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو حدیث نمبر 1936 کے تحت بیان کیا ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ سے کہتے ہیں، الا اخبرکم بتیس المستعار، اے میرے صحابہ میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور ہمیں اس بات کا علم دیں، اس بات کی اطلاع دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو المحلل، کرائے کا سانڈ کون ہوتا ہے؟ جو حلالہ کرنے والا ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ لعنت فرمائی، اللہ حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر لعنت کرے. کتنا سخت جملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے لوگوں کے لیے، چاہے وہ وقت کا عالم کیوں نہ ہو، چاہے وہ وقت کا مفتی کیوں نہ ہو، چاہے وقت کا وہ اللہ والا کیوں نہ ہو، ولی کیوں نہ ہو، اس کو کرائے کے سانڈ سے تشبیہ دی گئی ہے. کتنی بڑی بات ہے. آپ جانتے ہیں کرائے کا سانڈ کس کو کہتے ہیں؟ گایوں کی اور یعنی جانوروں کے اضافے میں اضافہ کرنے کے لیے جب سانڈ کو یعنی اس کے میل کو لایا جاتا ہے، باقاعدہ اجرت دے کر اس کی اولاد میں اضافہ کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. جو جانور پالنے والے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. تو ایسی تشبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والوں کو دی ہے. لہذا اس سنگین عمل سے بچنے کی ضرورت ہے. جو اس طرح کا عمل کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اور یقین مانیے جس عمل پر، جس کام پر اللہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا فرشتوں کی یا جن و انس کی کسی کی بھی لعنت نازل ہوتی ہے تو وہ کام کبیرہ گناہوں میں سے ہوتا ہے، بڑے گناہوں میں سے ہوتا ہے. لہذا ایسے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور قرآن کے مفہوم کو بدل کر اپنی ہوس کی بھوک مٹانے کی خاطر اللہ کی کتاب کا مذاق اڑانا، قرآن کو بدل دینا، یہ انتہائی شرم کی بات ہے. یہ مسلمان ہیں جو خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. اور ایسے ہی مسلمانوں کو دیکھ کر یہود و نصارہ شرماتے ہیں کہ یہ ہم سے تو آگے گزر گئے ہیں. اور یہود و نصارہ کا عمل یہ تھا کہ وہ قرآن اللہ کی کتابوں کو بدل دیتے تھے. یہود و نصارہ کے اندر یہ عمل تھا کہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں جو احکامات ہیں اس کو بدل دیتے تھے. اور آج یہی چیز امت مسلمہ کے اندر پیدا ہو گئی ہے. کئی لوگ اپنے من مانی فتوے لکھ لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. کئی لوگ اچھے گولڈن ورڈز لکھ دیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اور دیکھنے والا، پڑھنے والا، سننے والا اندھا دھن، کیونکہ اس کو اندھی تقلید کا پٹا اس کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے اور یہ پڑھے گا تو بس اسی پر اعتبار کر کے رہ جائے گا. شریعت، اصلی شریعت کیا ہے اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی مطلب نہیں. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. وقت کے امام المحدثین، امام اہل سنہ والجماع امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک سوال لایا گیا. لوگوں نے سوال کیا کہ اے امام صاحب، ایک عورت ہے جس سے نکاح کیا جا رہا ہے اور نکاح کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، جبکہ اس کا علم اس عورت کو بھی نہیں ہے، تو کیا ایسا کرنا، یہ نکاح کرنا جائز ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ فنکاحها باطلہ، کہ ایسا نکاح کرنا یہ باطل ہے، یہ گمراہی ہے، یہ حرام کاری ہے، زنا کاری ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ 4 اماموں میں سے ایک امام جو حدیثوں کے حافظ ہیں، بڑے محدث ہیں، امام اہل سنہ والجماع جن کو کہا جاتا ہے، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ حلالہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. ہمیں اس پر ڈرنے کی ضرورت ہے. اب امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام حسن بصری رحمہ اللہ، اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ، اس طرح کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ اس بات سے کتراتے تھے کہ لوگوں کو حلالے کی اجازت دیں. کیسے اجازت دیتے جبکہ وہ قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے؟
اور ان کے زمانے میں جب اس طرح کے کام ہوتے تھے تو ٹوک الفاظ میں وہ یہ فتویٰ لگاتے تھے کہ اس طرح کرنا حرام ہے، اس طرح کرنا زناکاری ہے. لہذا اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اس مسئلے کو آپ سمجھیں اور عورتیں سمجھیں. جب کبھی اس طرح کا معاملہ آئے اللہ کے لیے کبھی یہ گناہ نہ کرنا. اور دیکھیے جو لوگ حلالہ کرتے ہیں، حلالہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں، جب ان کی گھر کی بیٹیوں کی بات آتی ہے، ان کی بیٹیوں کو جب داماد چھوڑ دیتا ہے، کیا یہ اپنی بیٹی کو حلالہ کرواتے ہیں؟ نہیں کرواتے ہیں. نہیں. کئی واقعات آپ کے سامنے آئیں گے جو ذمہ داری کی حیثیت میں رہتے ہیں اور وہ دوسروں کا حلالہ کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کا حلالہ کبھی نہیں کرواتے. کیوں؟ وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو قوم کی، امت کی دوسری بیٹیوں کے لیے کیوں کر پسند کرنا چاہیے. اللہ کے لیے ڈریں. ایسے اعمال امت مسلمہ کو شرمندہ کرنے والے اعمال ہیں، اور ایسے ہی غلط فتووں کی وجہ سے، غلط بیانی کی وجہ سے، قرآن کے غلط مفہوم کی وجہ سے آج سوشل میڈیا پر اسلام بدنام ہے، سوشل میڈیا پر مسلمان بدنام ہیں، اور جہاں دیکھو مسلمانوں کو حقیر نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مسلمانوں کا خود ان کا عمل ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تمہارے اوپر جو کچھ مصیبت، پریشانی، آفت آتی ہے وہ صرف اور صرف تمہارے ہاتھوں کا کرتوت ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. جو کچھ تم نے کیا ہے اسی کا نتیجہ تم بھگتنے والے ہو. تو یہی بات مجھے آپ کے سامنے سمجھانے کی تھی کہ اس طرح کے مسائل کو سنجیدگی سے سمجھیں. جب کبھی کوئی حلالے کے کرنے کی بات کہے تو اس سے دور رہ جائیں، کیونکہ وہ بندہ قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھا ہی نہیں ہے. کیا اللہ رب العالمین کبھی اس طرح کا حکم دے سکتا ہے کہ 1 گھنٹہ اور 1 دن کے لیے، 1 رات کے لیے عورت کو ایک کھلونا بنا لیا جائے؟ نعوذ باللہ. تو کیسے غلط بیانی کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت پڑی یہ حدیث پیش کرنے کی کہ حلالہ کرنے والا کرائے کے سانڈ کے مانند ہے؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو مفہوم بیان کیا ہے وہی مفہوم آج کے جو مفتی سمجھ رہے ہیں، تو کیا یہ مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آیا تھا؟ نعوذ باللہ. کیا یہ مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں تھا؟ نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر قرآن سمجھنے والا ہے کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر قرآن سمجھنے والا کون ہے؟ کیا آج ہم ان سے بہتر جاننے والے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جن زمانوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان کی، جن زمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اور بھلائی کا مرکز بیان کیا، ان زمانوں میں حلالے کو حرام کہا گیا ہے. تو اب ہمارے زمانے میں حلالے کو حلال کر کے لوگ اپنی موج و مستی، اپنی دنیا میں مگن ہیں، اپنی رنگینیوں میں مگن ہیں. اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا. وقت کے کتنے بڑے کیوں نہ ہوں، اللہ کے ولی کیوں نہ ہوں، اللہ روز محشر تمہارے گریبان پکڑے گا اور اس خاتون سے متعلق تم سے سوال کرے گا جس کی عزت تمہارے لیے 1 رات کے لیے تم نے جائز قرار دی تھی. اللہ رب العالمین وہاں سوال کرے گا تو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ لہذا اس طرح کے جو بھی اعمال میں مبتلا ہیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں میں آخری بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ بھی یعنی شرعی علم انہیں نہیں ہے، آنکھ بند کر کے مفتیوں کے پیچھے، علماء کے پیچھے چلنے کی جو بات کی جاتی ہے، آپ اتنے تو نادان نہیں ہیں. دنیا کا معاملہ اگر آیا، کاروبار کا معاملہ آیا تو آپ کتنی سیٹنگ کرتے ہیں، کتنی پلاننگ کرتے ہیں، کتنا معاملہ سیٹ کرتے ہیں اور کتنی کوشش کرتے ہیں. تجارت کے معاملے میں کتنا ریک دیکھ کرتے ہیں، کتنی جانکاری کرتے ہیں. جب عبادت کا معاملہ آتا ہے تو کیا عبادات، شریعت اتنی سستی ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں سے بھی اس کو گیا گزرا سمجھتے ہیں؟ لہذا آپ کے پاس جو بھی بات آئے کم از کم اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس کی تحقیق کر کے اس بات کو لیا کرو. یہی صحیح دین ہوتا ہے. آدمی آنکھ بند کر کے جب چلنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ گڑھا ہوتا ہے، کیونکہ اندھا انسان راستے کو کیسے پہچان سکتا ہے. لہذا آپ اس طرح کے گناہوں سے بچیں. مشہور فقیہ گزرے ہیں 6 صدی ہجری کے، علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فقہ میں ایک بڑی مشہور کتاب ہے المغنی،
جس کو بہت سارے علماء پڑھتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، دینی مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اتنے بڑے فقیہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی اس ارادے سے نکاح کرتا ہے کہ بعد میں اس کو طلاق دے دے گا اور وہ عورت اپنے پہلے خاوند سے شادی کرے گی تو یہ حرام ہے۔ اتنے بڑے فقیہ، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ گئی، صحابہ کی بات آ گئی، تو پھر بھی کیا ہے، اب بعض لوگ فقیہوں کی یعنی فقہا کی زندگی پر اپنی زندگی جو بچا کر رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ فقہا کا بھی یہی فتویٰ ہے، لہذا اللہ کے لیے حلالہ جیسا برے کام سے، زنا کاری سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں بیٹھے ہر مرد، ہر خاتون سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے رشتوں کو مضبوط رکھیں، اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ شوہر بیوی کا رشتہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے دی گئی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کے دکھ درد کا، آپ کے سکھ دکھ کا ہر وقت قائم و دائم رہنے والا، کام آنے والا یہی رشتہ ہے۔ بعض ماں کا رشتہ ہو، باپ کا رشتہ ہو، بھائی بہن کا رشتہ ہو، بعض معاملے ان رشتوں میں، بعض معاملات میں وہ رشتے کام نہیں آ سکتے جو رشتہ بیوی کا کام آتا ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ یہ باتیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی تھی۔ لہذا جذباتیت میں طلاق کی طرف نہ جائیں، جذباتیت میں خلا کی طرف نہ جائیں، بعد میں آپ کو افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کو صبر کرنا ہے، صبر کریں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کے آخری نتائج اچھے ہوتے ہیں۔ آج آپ صبر کریں گے، کل کو آپ خود سکھ دکھ میں رہیں گے، سکھ میں رہیں گے، چین و راحت کے ساتھ رہیں گے۔ اب اگر آپ صبر نہیں کریں گے، آپ کا صبر لبریز ہو رہا ہے، تو پھر آپ جذباتیت میں طلاق لے لیے، جذباتیت میں خلا لے لیے، تو پھر بعد میں آپ ہی کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہ دنیا اتنی اچھی نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ یہاں کوئی صدقہ بھی کرتا ہے بیوہ عورت کو تو اس کے پیچھے کوئی گندی نظر ہوتی ہے، کوئی گندا ارادہ ہوتا ہے۔ کوئی زکوٰۃ بھی دیتا ہے بیوہ عورت کو تو اس کے پیچھے الگ نظریات ہوتے ہیں، الگ منصوبے ہوتے ہیں، الگ خواہشات ہوتے ہیں۔ کہاں ہیں اللہ کے سچے بندے؟ دنیا اتنی اچھی نہیں ہے جتنا اچھا آج ہمارے خواتین سمجھ رہی ہیں۔ لہذا اس ظالم دنیا سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ شوہر کو بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں اور بیوی کو شوہر کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ ایک دوسرے کی دل میں محبت کو قائم رکھنی ہے، مضبوطی کے ساتھ یہ رشتہ نبھا کر چلنا ہے، تبھی جا کر اس طرح کے غلیظ اور خبیث مسائل سے ہم دور ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی امت کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، امت کی بیٹیوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ رشتوں کو قائم رکھے، اللہ ہمیں رشتوں کو جوڑنے والا، اس میں مضبوطی پیدا کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی رشتوں کو توڑنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں پیار و محبت عطا فرمائے، شوہر بیوی کے رشتوں کو اللہ قائم و دائم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کا مستقبل روشن بنائے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرمائے، جو قرضوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین انہیں ان سے جلد چھٹکارا نصیب فرمائے۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، توحید کے زمینوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اہل توحید کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، انہیں امن و سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط مفاہیم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، غلط نظریات سے، غلط افکار، غلط خیالات سے، غلط عقائد سے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری بدعات سے حفاظت فرمائے، خرافات سے اور غلط رسم و رواج سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔